ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے، اور آپ اول تاخیر اگر پروگرام یہ ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے ایسے دینی شرعی سوالات اور کئی مسائل تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بھی سیکھنا یوں لازم کے درپیش بھی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اس اچھی نیت کے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے گا۔ تو بڑھتے ہیں پہلی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا نام عباس علی گانچی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں روزانہ رات کو بستر پر لیٹ کر مختلف اوراد و وظائف پڑھتا ہوں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سورہ ملک کی بھی تلاوت لیٹے لیٹے کر سکوں، تو کیا تلاوت کر سکتا ہوں بستر کے اوپر لیٹ کر؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں۔ جی، لیٹے لیٹے ہی سورہ ملک شریف کی تلاوت ممکن ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اور اسی طرح قرآن کی اور آیات میں اللہ پاک کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے جو اہل ایمان ہیں اور جو اولو الالباب یعنی عقل والے لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے، ان کی ایک خوبی اللہ پاک نے یہ ذکر فرمائی کہ وہ لوگ اللہ کا ذکر قیام کی حالت میں بھی، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی ہے کہ جس میں آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بچھونے پر آؤ، اپنے بستر پر آؤ، تو پھر اس پر دعائیں آپ علیہ السلام نے سکھائیں، یا خود آپ اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے تو اس کے بعد وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو لیٹ کر بھی ذکر و اذکار کرنا جائز ہے، اور اسی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید بھی شامل ہے۔ البتہ اس میں یہ ضروری ہے کہ جس مقام پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، جو بچھونا، جو بستر آپ کا ہے، وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر پھر آپ ذکر و اذکار کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ذکر و اذکار کریں تو پاؤں پھیلانا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ یوں پاؤں پھیلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تو اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں، ٹھیک، پاؤں سمیٹ لیں، اور اوپر منہ پہ چادر وغیرہ کوئی نہ لیں، منہ کھلا ہو، اس طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور اس میں آپ چاہیں تو سورہ ملک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ مزید اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ لیٹ کے بھی پڑھیں گے تو پاؤں سمیٹ کر نہ سورہ ملک ہو یا دیگر اذکار ہو وہ پڑھیں گے تو پڑھنا بالکل جائز، اور اس پر ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اچھا، پاؤں سمیٹنے میں قرآن پاک کی تلاوت ہو تو اس میں زیادہ اہتمام، یا ذکر اللہ، درود پاک، ہر ایک میں مطلق یہ ہے کیونکہ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو پاؤں سمیٹ لیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ کئی لوگ یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک عادت بنانے کے لیے، اور اتنی دیر پاؤں بھی نہیں سمیٹے جا سکتے بعض اوقات، اور جو ہمارے سوال کرنے والے تھے وہ ایک بزرگ کیفیت کے۔ پاؤں سمیٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایل شیپ کے اندر لے جائیں یا کوئی اور انداز میں گھما لیں،
تھوڑا سا یوں موڑ لینا ادب کے کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ آپ پاؤں پھیلا کر ذکر اللہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ادب کے مقامات ہوتے ہیں، احترام کے مقامات ہوتے ہیں کہ پاؤں پھیلائیں گے تو یہ واضح طور پر معلوم ہوگا کہ جیسے ہم کسی سے گفتگو کریں گے کسی بڑے سے بھی، تو ہم اس کا احتیاط کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں پھیلے پہ نہ ہوں. تو اس لیے اس کو ادب کے پیش نظر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی حیت بنا لے، اس طرح کی صورت بنا لے کہ وہ پاؤں پھیلے ہوئے محسوس نہ ہو. تھوڑی سی بھی سمیٹ لیں گے تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ادب ہے وہ قائم ہو جائے گا. ماشاءاللہ، یہ جو ادب والی بات آپ نے کی، یعنی جو سونے کی پوزیشن میں آئے تو اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھے. تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی، کئی لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بعض اوقات جب کوئی طویل عبادت کا معاملہ ہے یا رات جاگنے کی ہوتی ہے یا رمضان شریف میں تراویح کے معاملات یا کچھ اور، مسجد میں بھی بعض اوقات لوگ نمازوں کے بعد پاؤں پھیلاتے ہیں، یعنی پاؤں پھیلا دیں گے. کسی کو شاید ہو سکتا ہے بعض اوقات تکلیف زیادہ ہوتی ہو تو اس لیے، اور یا نہ بھی ہو تو ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے پاؤں پھیلا دیتے ہیں. اچھا، یہ معاملات ہم یہاں کی مساجد میں بھی بعض اوقات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن حرمین طیبین کے سفر پر ہوں تو ان مساجد کے اندر بھی یہ ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں. اس پر کچھ کیا کہیں گے؟ ادب کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ عرف کے اوپر ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والے کو لگے کہ یہ بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے، ادب کے خلاف کر رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے. اب کوئی بوڑھا شخص ہے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بیچارہ تھک گیا، واقعی یہ تکلیف میں ہے، مریض ہے یا نوجوان ہی ہے اور طویل عبادت سے وہ فارغ ہوا اور اس کو پاؤں پھیلانے کی واقعی حاجت محسوس ہوتی ہے، تو وہ اس انداز میں پاؤں تو پھیلا سکتا ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں نہ ہو، قرآن سامنے رکھا ہو تو قرآن کی طرف پاؤں نہ ہو. اس انداز میں اگر اس نے پاؤں پھیلائے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ پاؤں یوں نہیں پھیلائے گا کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو. صف میں بیٹھے بیٹھے اس نے یوں پاؤں پھیلا دیے کہ برابر والے کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے اگر کوئی پاؤں کو پھیلاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہے تھوڑا سا مشکل. یا تو پیچھے کی طرف آپ بیٹھے ہوں یا ستون قریب ہو آپ میں تو اس میں آپ نے اس طرح کر لیا تو اچھا ہے، بہتر ہے، ورنہ اس سے بہرحال گریز ہی کریں، اس سے بچیں ہی. اور جہاں تک رہا حرمین شریفین کا معاملہ، تو دیکھیں ساری دنیا کے جو عرف ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں. کعبے کی طرف پاؤں کرنا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف پاؤں کرنا، یہ تو بہرحال کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اس سے تو بچنا ہی چاہیے. باقی اس کے علاوہ جو پاؤں پھیلاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں پاؤں پھیلا کے، تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر صورت میں بے ادبی کر رہے ہیں. اگر وہ صحیح العقیدہ ہیں اور وہ با ادب لوگ ہیں، ان کا ذہن ہے ادب کا، لیکن وہ اس کو بے ادبی سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ بے ادبی ہے. اور یہ ہر جگہ کا عرف ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے. جیسے قرآن اور پھر یہ واضح نشانی جو آپ کے کعبہ شریف کی طرف یا روزہ کر بھی مبارک، لیتے ہیں وہاں پر بھی پاؤں کعبے وہ جائے نماز بھی کچھ اس طرح کے بنے ہوئے نا کہ پیچھے سے ٹیک لگتی ہے، تو اب تو وہ ٹیک کر بھی لگی لیتے تو اب ہیں. پاؤں سیدھے. اگرچہ کہ ہم اس کو مناسب نہیں کہیں گے، جی جی، لیکن اب ہر صورت میں اس کو یہ کہیں کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبی ہو رہی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ بے ادبی کی نیت سے ایسا کر رہا ہے، یہ نہیں ہوتا. عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اس چیز کا تصور ہی نہیں ہوتا، اس چیز کا خیال ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ بے ادبی ہے. ہر جگہ کا اپنا ایک رواج ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاک و ہند کے اندر بالخصوص جو یہ ایریا ہے، اس کا ایک اپنا عرف ہے، ایک دائرہ ہے، اور ہر مقام کا اپنا لحاظ ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے والدین کے ادب و احترام میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کو اف تک نہ کہو. یعنی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو کلمہ اف بھی تمہارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، اتنا سا بھی تم تکلیف کا اظہار نہ کرو. لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مقام پر یہ جو اف کا کلمہ ہے یہ اگر تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ادب کے لیے، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر یہ بے ادبی نہیں ہوگی. کیونکہ جو عرب کا عرف ہے یا ہمارا عرف ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اف کا جو کلمہ ہے وہ کسی تکلیف کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، کہ آپ کی بات سے مجھے تکلیف پہنچی، آپ کے انداز سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، یا آپ نے مجھے مارا پیٹا ہے تو اس سے تکلیف پہنچی، اس کے لیے کم سے کم ہلکے سے ہلکی جو آواز نکلتی ہے وہ اف کی نکلتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا علاقہ ہو، کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر یہ اف کا کلمہ بے ادبی کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ ادب کاؤنٹ ہوتا ہے، تو اور وہاں اللہ نے کچھ اور فرمایا کہ وہ اس کے دائرے کے اندر نہیں آئے گا. تو اس لیے بہرحال ادب ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. اور ارشاد فرمایا کہ جس نے جو پایا وہ ادب کے ذریعے پایا، اور جس نے جو کھویا وہ بے ادبی کی وجہ سے
کھویا ہے. تو اس لیے ہر مقام پہ ادب و احترام کا لحاظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جی مزید سوال. میرا نام غلام رسول اطہری ہے، میں درجہ ثالثہ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جو درخت وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سر، اس کو کاٹ کر جلانا کیسا؟ اگر وہ سوکھ گئے تو پھر رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ. اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ درخت جو لگائے ہیں وہ کس نے لگائے ہیں، کس بنیاد پہ لگائے ہیں، کیونکہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں لگانے کی، پھر کاٹنے کے اس کے احکام جداگانہ ہوتے ہیں، لگانے کی ہر مقام پہ اجازت بھی نہیں ہوتی. لیکن بہر صورت جہاں پر درخت کی لکڑی کاٹنے کی اجازت مل بھی جائے گی تو اس کو جلانے سے گریز کیا جائے گا، جلانے سے بچا جائے گا، کیونکہ مسجد کا جو بھی سامان ہوتا ہے اس کے حوالے سے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ادب و احترام کے مقام پر استعمال یہ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ مسجد کی کوئی لکڑی، دروازہ وغیرہ، شرعی اعتبار سے اس بات کا حکم ہو گیا کہ اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، تو اب بھی جس کو بیچا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ اس کو کسی ایسی جگہ پر لگائیے گا جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو، جیسے باتھ روم کے اندر یا ٹوائلٹ کے اندر اس کو نہ لگا دیجیے گا، اچھے مقام پر اسے استعمال کیجیے گا. تو اسی طرح یہ جو لکڑی ہے اس کو جو جلانا ہے یہ احراق کہلاتا ہے عربی زبان میں، اور احراق کو علماء نے توہین لکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جلانا مناسب نہیں ہے، بے ادبی ہے. تو اس لیے اگر بالفرض ساری شرعی رہنمائی کے بعد اس لکڑی کو کاٹنے کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو اسے ایسے مقام پر استعمال کریں گے کہ جہاں اس کا ادب و احترام ہو سکے. بے ادبی والے مقام پہ اسے استعمال نہیں کیا جائے گا، یا بے ادبی والا انداز اس میں اختیار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سجدے میں جب چلے جاتے ہیں امام صاحب، اب کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ ابھی میری رکعت تو شمار ہوگی نہیں، ایک رکعت، ایک سجدہ ہوا، پھر دوسرا سجدہ، پھر کھڑے ہونے تک کہ وہ کھڑے رہتے ہیں یا کوئی بات چیت کر لی یا ادھر ادھر دیکھتے رہے، امام کے وہ کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حکم یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آئیں تو اطمینان کے ساتھ اور سکینے کے ساتھ پرسکون انداز میں نماز کے لیے آئیں، اور جتنی نماز ملی ہے وہ امام کے ساتھ پڑھیں، اور باقی جو چھوٹ گئی ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کریں. یہ حدیث پاک ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. حکم یہ ہے کہ جس حالت میں امام کو پایا ہے آپ اس کے اندر ہی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ جو بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں، بعض اوقات جیسے آئے مثال کے طور پر اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، تو امام سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جلسے کے اندر قومے کے اندر آ گئے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ قومے میں شامل ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ وہ ہو رکعت نکل گئی، اب کھڑے ہو جائیں گے، انتظار کریں گے امام صاحب دونوں سجدے کریں. دونوں سجدے کرنے کے بعد اگر تو امام التحیات میں بیٹھتے ہیں تو بعض لوگ التحیات کا بھی انتظار کرتے ہیں، پھر امام کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ شامل ہوں گے اس کے اندر. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام کو جس رکن کے اندر پائیں اس کے اندر آپ شامل ہو جائیں، اس کی برکات بھی آپ کو نصیب ہوگی. اور یہ اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے کہ جتنی زیادہ آپ نماز پائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا، ثواب آپ کو ملے گا. یہ جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں امام کے سجدے سے اٹھنے کا، یہ مناسب طریقہ کار نہیں، بلکہ جب آپ نے امام صاحب کو سجدے کے اندر پایا تو امام صاحب کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں اور پوری نماز ان کے ساتھ ادا کریں. پھر جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے ادا فرمائیں. کچھ ایسے میں سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک تو خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ برقعے میں، عبایا وغیرہ میں جیسے مردوں کے کف آستینیں بنی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے آج کل خواتین کے بھی جو عبایا اس طرح کے ہیں، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اگر تو کوئی مردوں سے مشابہت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے منع کیا جائے گا. لیکن اگر وہ ہیں ایسے کہ جو عورت کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ایسے کف بنائے جاتے ہیں، ایسے جو ہے وہ اس کے اندر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کے لیے ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر وہ مرد و عورت دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، عام ہیں، تو ایسے ڈیزائن بھی، ایسے کف بھی لگوانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ مردوں کے ساتھ خاص ہیں تو پھر اسے لگانا، اسے پہننا ہی ناجائز ہو جائے گا، مکروہ تحریمی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نماز بھی پھر مکروہ ہوگی اس سے. لیکن اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یعنی عام طور پہ جو لیڈیز استعمال کرتی ہیں تو اسی طرح ہی فیصلہ ہوگا یا کیسے؟ یعنی ایک کف یہ نارمل ہے، اب جو خواتین کے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بنی ہوتی ہیں کہ وہ برقعے کا، عبایا کا کف محسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو اب عورت ہی بتائے گی نا کہ یہ عورت کے ساتھ خاص اس کے ساتھ خاص ہیں، تو یہ دیکھنے والا ہی بتائے گا کہ بھئی یہ مردوں جیسا لگتا ہے یا عورتوں والا ہے.
تو اس کو بخوبی خود ہی جانتی ہیں. اب نماز کا معاملہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے غور و فکر کر لیں کہ یہ واقعی جو عورت کے ساتھ خاص ہے ویسا ہے یا نہیں ہے. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ یہ بھی خاتون کی طرف سے ہے کہ میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں بچوں کو، اسکول میں جو ورک ملتا ہے چھٹیوں کا، تو والدین کیا کرتے ہیں کہ 1 مہینے بھیجتے ہیں اور 1 مہینہ چھٹی کرواتے ہیں، لیکن کام 2 مہینے کا ہوتا ہے. تو اب اس میں دونوں مہینے کا کام چونکہ برڈن یہ ہم پر ہوتا ہے کہ وہ کام پورا کروانا ہوتا ہے، تو کیا ہم بچوں سے پھر 2 مہینے کی فیس لے سکتے ہیں؟ کام تو ہم نے 2 مہینے کو کروانا ہے. اصل میں کام کا اجارہ نہیں ہوتا، آپ نے جو ان سے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ ٹائم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کا، کہ آپ اتنے سے اتنے وقت تک انہیں ٹیوشن پڑھائیں گے. تو اب جو آپ نے ٹیوشن پڑھائی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ 1 مہینہ پڑھائی ہے تو آپ کی اجرت جو بنے گی وہ 1 مہینے کی بنے گی، یعنی کام کی اجرت کے اعتبار سے تو 1 مہینے کی بنتی ہے. باقی اب اس کا عرف دیکھا جائے گا کہ جس طرح اسکولوں کے اندر یہ عرف ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے کہ وہاں پر جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کی جو ہے وہ فیس پے کی جاتی ہے، اگرچہ کہ وہاں پڑھائی نہیں ہو رہی ہوتی. تو اسی طرح اگر ٹیوشن میں بھی اس کا عرف ہے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا عرف نہیں تو پھر یہ لینا درست نہیں ہوگا. اچھا، والدین کی طرف سے ڈیمانڈ ہو کہ آپ نے بچے کا پورا یہ کام کروانا ہے، تو کیا اس مہینے کی یہ الگ سے بالکل بل طے کر لیں. 5,000 فیس لیتے ہیں لیکن ہم 10,000 لے گئے اس مہینے کی فیس؟ ہاں، طے کر لیں. اس حوالے سے کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ والدین 1 مہینے میں ہی کام کروانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم 1 مہینے میں اس کو مکمل کروا دیں گے، لیکن اس مہینے کی فیس جو ہے وہ پھر ڈبل ہوگی، کہ 5 کی جگہ ہم 10 لیں گے، 10 کی جگہ 20 لیں گے. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ مفتی صاحب پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جو رقم میلاد کی ہے اسے صرف میلاد کر سکتے ہیں، کیا اب اس رقم سے کوئی چیز خرید کر تقسیم کر سکتی ہوں؟ یہ بھی خواتین کی طرف سے ہی سوال. جب بتایا یہی تھا کہ میلاد کے لیے جو رقم جمع کی گئی ہے وہ میلاد کی مد میں ہی استعمال کی جائے گی، اسے کسی اور کام کے اندر استعمال نہیں کر سکتے. اب اس کو چاہیں کہ اس کو مسجد کے اندر دے دیں یا ویسے ہی آپ نیاز کر دیں تو ویسا نہیں ہو سکتا. جب آپ نے محفل میلاد کے نام پہ اس کو جمع کیا ہے تو پھر محفل میلاد میں ہی اسے خرچ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میلاد شریف تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یعنی اگر خاص کسی کے لیے جیسے 12ویں ہے یا کوئی اور ایسے میلاد ہیں، اب جیسے سوال سے لگ رہا ہے کہ وہ ایونٹ گزر گیا ہے، جی ہاں، یا وہ میلاد کی محفل بھی گزر گئی، اب یہ کیا کریں؟ اب یہی ہوگا کہ یا تو جن کے پیسے ہیں ان سے اجازت لے لیں، وہ بتا دیں کہ کس کام میں استعمال کرنے تو اس کام میں استعمال کریں، ورنہ بہرحال اس جیسی ہی اسی کی مثل جو محفل ہوگی اس کے اندر اس کو آپ استعمال کر سکیں گے. جی مزید. میں حافظ محمد اسماعیل سعیدی فیروزہ سے بول رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان سے سوال ہے کہ نوافل کے اوقات اور تعداد سے متعلق بتائیں. نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اسی طرح نماز چاشت کا وقت اور نماز اشراق کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کتنے عرصہ رہتا ہے اور کتنی رکعتیں ہیں؟ جی، کتاب النوافل تقریباً پورے ہی نوافل انہوں نے پوچھے ہیں، کن کن اوقات میں اور کتنی کتنی رکعت اور کتنا کتنا وقت. چلیں کچھ آپ خلاصتاً بتا دیں. 12 اوقات ہیں بارہ شریعت میں مذکور ہیں کہ جن میں نفل نہیں پڑھ سکتے. جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد سے لے کر جب تک سورج طلوع ہو کے 20 منٹ نہ گزر جائیں اس وقت تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. ضحوہ کبریٰ کے وقت میں کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. عصر کی نماز ادا کر لی تو اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. اور مختلف اوقات علماء نے ذکر کیے ہیں، بارہ شریعت کے اندر مذکور ہیں کہ ان 12 اوقات کے اندر آپ کوئی نماز نفل ادا نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ باقی اوقات میں نفل نماز کا ادا کرنا یہ بالکل جائز ہے. اور اس کے علاوہ جو تہجد کا وقت ہے وہ کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد بندہ ایک لمحے کے لیے بھی سو جائے تو اب تہجد کا وقت اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے. تہجد کے معنی ہی لغت کے اعتبار سے یہ بنتے ہیں، اور حدیث پاک جو طبرانی شریف کے اندر ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. تو جیسے ہی آپ نے فرض ادا کیے اور آپ سو گئے تو اس کے بعد تہجد کا وقت آپ کے لیے شروع ہو گیا، اور صبح صادق تک یعنی سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس سے پہلے تک آپ چاہیں تو تہجد کے نوافل ادا کر سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ آخر وقت کے اندر جو وقت ہوتا ہے جو رات ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت تہجد کے نفل ادا کرنا یہ زیادہ اچھا ہے. اور اشراق اور چاش کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ضحوہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے. بہتر اس میں یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد
اشراق کے نفل پڑھیں، اور جب سورج میں کچھ گرمائش آ جائے، روشنی پھیل جائے، تو اس وقت آپ چاش کی نماز ادا کریں، 2 نفل اس کے، یا 2 یا 12 نفل آپ اس کے ادا کریں، یہ آپ کی مرضی پر ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اشراق و چاش ایک ساتھ بھی ادا کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تہجد کے جو نوافل ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عادات یہ احادیث طیبہ میں آئی ہیں۔ کبھی آپ 7 رکعتیں پڑھتے، یعنی 4 رکعت نفل پڑھتے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے، کبھی آپ 9 رکعتیں پڑھتے، یعنی 6 رکعت نفل پڑھتے، 3 رکعت وتر ادا کرتے، کبھی آپ علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے، 8 رکعتیں نفل پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے، کبھی 13 پڑھتے، کبھی 15 پڑھتے، مختلف یہ احادیث طیبہ میں تعداد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی گئی ہیں۔ تو کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی زیادہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے لیے کوئی مشورہ بھی دیں گے کیا بہار شریعت سے، یا کہاں سے یہ پوری ڈیٹیل تفصیل سے؟ امیر اہل سنت کی جو کتاب فیضان نماز، جی ہاں، فیضان نماز میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح جو مدنی پنصورہ ہے اس میں فیضان نوافل کے نام سے ایک چیپٹر ہے، آسان انداز میں لکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس میں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی مزید سوال۔ بلڈ کی خرید و فروخت کرنا کیسا شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ جی مزید۔ بعض اوقات جو مرد شادی کرتا ہے نا، تو وہ لڑکی پیسوں کے ساتھ خریدتے ہیں، مثلاً پہلے وغیرہ سے، تو شرعی لحاظ سے ایسا کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے، سوال تو آپ کو سمجھ جائے گا، تھوڑا سوال واضح کیا کریں جب بھی آپ سوال پوچھتے ہیں نا، تھوڑا آپ شور شرابے سے بھی ہٹ کر اور تھوڑی واضح سے انداز میں کریں۔ آپ کی آواز پوری ٹی وی پر جا رہی ہے، اور ہمیں بھی یہاں پہ اسٹوڈیو میں بعض اوقات سننے میں، سمجھنے میں، ظاہر لائیو بیٹھے ہوئے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، اور جو ناظرین ہیں ان کو بھی شاید آزمائش کا سامنا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بتا دیا تھا ڈائریکٹر صاحب نے مجھے کہ لڑکیوں کی خرید و فروخت، نکاح کے لیے لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنا یہ کیسا ہے، کیا کہتے ہیں؟ خرید و فروخت تو بہرحال نہیں ہوتی ہوگی، بعض قبائل، بعض ایسے علاقے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ سمجھا اس کو خرید و فروخت جاتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ خرید و فروخت تو بہرحال نہیں ہوتی، کیونکہ جو انسانوں کی خرید و فروخت ہے اس پر ایک عرصہ ہو چکا کہ ایک پابندی لگ چکی ہے، اور دنیا سے تقریباً الحمدللہ اس کا رواج ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ وہ قیمت لگاتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ شادی کریں گے کہ جو اتنے پیسے ہمیں دے گا، تو یہ ظاہر ہے کہ رشوت کی صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ لڑکی کے نکاح کے لیے پیسے لینا، والدین کا مطالبہ کرنا، یا بڑے بھائی کا یا کسی بھائی کا مطالبہ کرنا، یہ جائز نہیں، رشوت کی صورت کے اندر آتا ہے۔ ہاں، لڑکی کا مہر مقرر ہو، لیکن وہ مہر ہوتا ہی لڑکی کے لیے، یعنی وہ اس کی ملکیت کے اندر آتا ہے۔ یہ جو انداز ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو رخصتی کریں گے اور بھیجیں گے، یہ سارے رشوت کے زمرے کے اندر آتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اور اس کو خرید و فروخت یا اس طرح کا بھی نام دیں یا کچھ بھی دیں کہ اتنے آپ نے پیسے دینے ہیں اور یہ لڑکی لے جاؤ۔ اچھا، یہ عام طور پہ جو اس طرح کر دیتے ہیں، بعض ہیں ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں بھی ہیں کہ وہ دے دیتے ہیں اور لاکھوں روپے ہوتا ہے، وہ لے لیتے ہیں، اور پھر ان سے کوئی ایک طرح کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ ماریں جیئیں کچھ بھی رکھیں کسی طرح رکھیں، تو یہ ایک ظلم بھی نہیں ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے کرنا؟ یہ جہالت ہے، علم سے دوری ہے، علم دین سے دوری ہے، دینی ماحول سے دوری ہے، اور وہی جہالت کے جو ہے وہ دور کے اندر ایک طرح سے رہ رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کون اس کی اجازت دے گا؟ اور یعنی ایک تو شرعی اعتبار سے ناجائز، اور پھر غیرت کے خلاف ہے، یہ سیدھا یعنی آپ اپنی عزت کو فروخت کر رہے ہیں، اس کے اوپر پیسے آپ لے رہے ہیں، یہ کہاں سے درست ہو جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ اس سے تعلق ختم ہو گیا، یہ ایک اور حرام کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک علیحدہ غیرت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے معاملات کرنا عقل سے بعض اوقات جو ہے وہ ورا نہ سمجھ آتا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، اگر پہلی دفعہ ان کے سامنے یہ باتیں آئیں تو وہ یقین کرنے کو بھی تیار نہ ہو کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کا ماحول ہم اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں، اور جس طرح کی لوگوں کی سوچیں ہیں، اور جو علم دین سے دوری ہے، اس کی بنیاد پر ایسا ہونا کوئی بعید بھی نہیں ہے، وہ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھی طرح کی بہرحال اس کے اندر خرافات ہیں، عورتوں کے حوالے سے، بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے، تو بعض برادریاں، بعض خاندان عجیب و غریب ان کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں لگتا کہ یہ ان کی بہن بیٹیاں ہیں،
بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو گویا کہ جیسے زمانے جاہلیت کے اندر جب عورت بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ تو اس کو عار سمجھتے تھے، وہ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کا حرام کرنا الگ جگہ پر تھا. لیکن اب بعض جو ایسے افراد ہوتے ہیں تو ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھر میں اگر لڑکی کی ولادت ہو گئی ہے تو کوئی لاٹری نکل آئی ہے اور ان کو کوئی جو ہے وہ خزانہ مل گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ نعوذ باللہ بعض اوقات طرح طرح کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ عقل اس کے ذریعے حیران رہ جاتی ہے. نکاح نہیں کرتے، نکاح کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے اور اس کے اوپر اتنی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. بعض اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ جو سب ان باتوں کو جانتے ہیں، بسا اوقات صرف اور صرف اپنی یا تو بعض اوقات انانیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی بہن بیٹیوں کی شادی نہیں ہونے دیتے، اور بعض اوقات ان کی ایسی بری اس میں لالچ کی خبریں ملتی ہیں اور ان کا جو مفاد ہوتا ہے اس کی خبریں ملتی ہیں کہ بہن کی شادی کر دیں گے تو گھر کا کام کرے گا کون، میرے بیوی بچوں کا یا بیٹیوں کا بچوں کا ان کو سنبھالے گا کون. تو بس اوقات اس وجہ سے بہن کی شادی اپنی اولاد کے یا اپنے گھر کے معاملات کی وجہ سے نوکرانی چلی جائے گی. تو اس طرح کی بھی سوچوں کی خبریں ملتی ہیں. یہ ساری باتیں، یہ سب چیزیں یہ علم دین سے دوری کی بنیاد پر ہے. یہ بالکل بھی اہل دین کی تعلیمات نہیں، اور اس طرح کے جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہ دینی افراد نہیں ہوتے کبھی بھی. اول تو ان کے حلیے بھی آپ کو بتا دیں گے، وہ ہوں گے وہی اس کیٹیگری سے کہ جو علماء پہ تان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہی کے پروردہ ہوں گے، انہی کی روش پہ چلنے والے لوگ ہوں گے. یا اگر انہوں نے مذہبی حلیہ بنایا ہوا بھی ہے تو صرف یہ لبادہ ہے، حقیقتاً ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں. علماء کی جو تشریحات ہیں، علماء کی تربیت ہے، وہ ساری اس حوالے سے واضح ہے. جس قدر اسلام بہن بیٹیوں کا دفاع کرتا ہے اور ان کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، ان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، دنیا کی کوئی قوم اس طرح کا معاملہ کر سکتی ہے، کوئی تہذیب اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور دین اس طرح کا عورتوں کے حقوق کو بیان کر سکتا ہے جو ہمارے دین اسلام نے بیان کیے ہیں. اور اس کو جو اہمیت دی ہے، عورت کو ایک ملکہ کی اور شہزادی کی حیثیت جو ہے وہ اسلام دیتا ہے. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے اس کے اوپر، بیٹی کو زندہ بیٹی درگور کر دی، زندہ بیٹی درگور کرنے کے حوالے سے. تو اس میں بھی بیٹی کی عظمتوں کو، بیٹی کے فضائل کو اور ان کے چند حقوق کو وہ بالکل وہاں پر بھی آپ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم احادیث طیبہ کی طرف آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا جو انداز اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور بالخصوص سیدہ کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ جو ایک محبت اور پیار والا انداز اور ایک جو آداب آپس کے ہیں، سبحان اللہ، یعنی یہ انداز تو ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملیں گے کہ والد اگر آتے ہیں تو ظاہر بیٹیاں ادب احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہیں، آداب احترام بجا لاتی ہیں. مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام مرتبہ کہ جب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت فرماتے تھے کہ حضور بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ ایک بیٹیوں کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان بھی فرمایا. اور ایسے وہ واقعات جو زمانہ کفر میں، جہالت میں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ کیے، زندہ درگور کر دی، تو ان کے واقعات بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سنتے تھے آپ کے آنسو آ جاتے تھے ان کے واقعات کو سنتے سنتے. ظاہر ہے جس نے جو معاملہ کیا وہ زمانہ کفر میں، جہالیت کے دور میں کیا ہے، لیکن یہ پوری ایک تعلیم ہے. یہ 1400 سال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم، یہ ارشاد فرما کے چلے گئے. اور آج بھی ہم اگر ادھر ہی ہیں اور پھر نام کے ایک طرح کے کہیں کہ مسلمان، لیکن کردار اور انداز یہ کتنے بدترین ہیں کہ جو اگر اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ انداز ہیں. علامان الحفیظ ایسے کوئی معاملات بھی ہیں، سچی پکی توبہ کرنی چاہیے. بیٹیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں، بیٹیاں رخصت بھی بعض اوقات آدمی کر دیتا ہے، سب معاملات ہیں. اب ایک بیٹی کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتیاں ہو رہی، اچھا پلٹ کر وہ بھائیوں سے کچھ کہتی ہے یا ماں باپ سے کہتی ہے، تو اس طرح کے بھی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ اس کو آگے سے سیدھا یہ جواب دے دیجیے گا، ہم نے آپ کو کر دیا رخصت، اب آپ جو کچھ ہیں آپ ٹھیک ہے. کسی حد تک یہ تعلیم تربیت کا حصہ ہے
لیکن اگر واقعی ہی صورتحال بالکل واضح ہو تو اس پہ بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے بھائیوں کو، والدین کو. حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بالکل لازم ہے ان کے اوپر کہ وہ اس میں کردار ادا کریں گے. اول تو دیکھیں جو بات آپ نے آخر میں کہہ دی کہ تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ ہر گھر کے اندر اس طرح کی ہو جاتی ہیں، تو اس میں تو بہن کو بیٹی کو سمجھایا جائے گا کہ بھئی ان چیزوں پہ صبر کریں، یہ ہر جگہ کا معاملہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، صحیح ہو جاتا ہے معاملہ. تھوڑی بڑی بات بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر بھی سمجھایا جاتا ہے. ہاں اگر اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو بھینس کی طرح مار رہے ہیں، جانور کی طرح مار رہے ہیں، بعض اوقات کھانا کئی دن تک نہیں دیتے، جی دروازہ بند کر دیتے ہیں، دروازہ کھولتے نہیں ہیں، وہ یعنی ایک ظلم کی چکی کے اندر پس رہی ہوتی ہے. تو اب یہ کہہ کے جان چھڑا دینا کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی اب تم جانو اور وہ جانے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بچانا بھی آپ کے اوپر لازم ہے. ہاں تربیت کریں، سامنے والے کو بھی پتہ تو چلے نا کہ آپ موجود ہیں اپنی بہن کے پیچھے، اپنی بیٹی کے پیچھے. آپ بے جا حمایت نہ کریں، غلط حمایت نہ کریں، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ کی بہن بیٹی کے اوپر سامنے والا ایسا ظلم تو نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ موت کے جو ہے وہ دہانے پر پہنچ جائے یا اس کی زندگی اجیرن ہو جائے. تو اس کا لحاظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر غیرت مند اور سمجھدار شخص اس کو بخوبی یہ جانتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، ایک ہمارے بھائی نے پوچھا تھا بلڈ کی خرید و فروخت، خون کی خرید و فروخت، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں خون کی جو خون دینا لینے کا مسئلہ ہے وہ تو علماء نے ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے کہ اسے دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی یا ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اب خون کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے تو خون دینے کی اجازت دی. حالانکہ خون جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ مجبوری ہے تو اس بنیاد پر اس کی اجازت دی گئی. لیکن جہاں تک اس کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو اب جو خریدنے والا ہے وہ تو مجبور ہے کہ اس کو خریدنا ہی پڑے گا، تو خریدنے کی پھر علماء نے ضرورت کے موقع پر اجازت عطا فرمائی ہے. یعنی ان کے حق میں خریدنے کی اجازت ہے، بیچنے والے کے لیے پھر بھی وہی رہے گا، باطل ہے یعنی خریدو. جی مزید ویڈیو سوال لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی پیدائشی مسلمان نہ ہو اور بعد میں وہ مسلمان ہو جائے تو اس کو اسلام کی سب سے پہلے کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اسے جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں جس کے ذریعے سے وہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہو سکے وہ اسے سکھائے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو بنیادی فرض ہے وہ ہے نماز، کہ جو روزانہ ہی اس نے ادا کرنا ہے، تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ سکھایا جائے گا کہ نماز صحیح طریقے سے وہ پڑھ سکے، نماز میں جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ اسے فوری طور پر سکھائی جائیں گی. پھر اس طرح آہستہ آہستہ جو فرائض اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ اسے سکھائے جائیں گے. عقیدے کی درستی جو مزید چیزیں ہیں وہ اسے سکھائی جائیں گی. اور جب یہ فرائض سیکھ لے گا کہ جو جو چیزیں اس کے اوپر لازم ہیں، روزہ رکھنا اس پر رمضان کے اندر لازم ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ کس صورت میں لازم ہے، حج اس کے پر فرض ہو رہا ہے تو اسے بتایا جائے گا. روزمرہ کی نمازیں تو ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو حسن سلوک کے معاملات ہیں وہ اسے سکھائے جائیں گے. تو یہ چیزیں اسے جو بنیادی چیزیں عقیدے کے حوالے سے ہیں وہ سکھائی جائیں گی. جو چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں وہ سکھائی جائیں گی. پھر جو واجب ہیں وہ سکھائی جائیں گی. پھر اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ اسے سکھائی جائیں گی. یوں آہستہ آہستہ اس دین کی تعلیم یہ دی جائے گی. اس حوالے سے مفتی خلیل میاں برکاتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے ہمارا اسلام کے نام سے، تو اسے آپ یہ اسے دے سکتے ہیں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے. وہ اردو میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے. تو یہ بنیادی اعتبار سے وہ چیزیں ہوں گی جس کے ذریعے سے وہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہو کے اپنے فرائض کو ادا کر سکے گا. اور ہمارے یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی میں بھی اس طرح کے مختلف کورسز ہوتے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کی طرف سے بھی جو بالکل نیو مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک نصاب ہے، کورسز ہیں، اور یہ ان کو فری بالکل پڑھائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے تو آپ فیضان آن لائن اکیڈمی یہاں سے رابطہ کرایا جا سکتا ہے. اور جہاں دعوت اسلامی کے مراکز پاکستان میں تو الحمدللہ بڑے شہروں کے اندر یہ مراکز موجود ہیں، تو وہاں بھی آپ اگر پتہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے جو بنیادی ایک کورسز ہوتے ہیں تو وہ بھی آسان انداز سے انشاءاللہ ان کو سکھائے جا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، کسی کو اس طرف آپ راغب کرتے ہیں اور ان کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں
کہ وہ آدمی خود اپنے دین کے طور پر آگے مزید چیزیں سیکھتا رہے گا تو یہ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کوئی بندہ آتا ہے اچانک مسلمان ہونے کے لیے تو اس کو کیا پھر فوراً اس میں بھی لوگ بعض اوقات غلطی کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ان کو بتا دیں گے کہ آپ فدانے دینا چلے جائیں، فلاں جگہ کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، کسی عالم صاحب سے ملیں، یہ کرنا چاہیے یا ڈائریکٹ اسے مسلمان کر دینا چاہیے؟ لازم ہے کہ ایک لمحے کی تاخیر نہ کریں، جیسے ہی وہ آئے اس کو فوری طور پر کلمہ پڑھا دیں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ کیوں ایک لمحہ بھی وہ کفر کے اندر گزارے گا؟ ہاں اگر وہ خود ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے کہ آپ پہلے اس کو دعوت دیں کہ بھائی اسلام قبول کر لو، پھر ان کے ہاتھ پہ تشدید کر لینا، لیکن وہ نہیں مانتا تو پھر آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو اس عالم کے پاس اس جگہ پر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسلام قبول کرنے آیا تو فوری طور پر آپ کو اسلام قبول کروانا ہوگا۔ اگر آپ نے تاخیر کی تو اس حوالے سے بعض علماء نے بڑا سخت حکم بیان کیا کہ یہ گویا کہ اس کے اتنے عرصے تک کفر پر راضی ہونا ہے، اور کفر پر راضی ہونا خود کفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ جیسے ہی وہ آئے فوراً اس کو کلمہ پڑھوا دیں۔ غسل وغیرہ سارے معاملات یہ بعد میں ہوں گے، ویسے بھی وہ غسل مستحب ہوتا ہے جو خود وہ اسلام لانے کے لیے کرتا ہے، لیکن جو اسلام قبول کرنے آیا اس کو فوراً اسلام قبول کروائیں، بھلے اس کے بعد پھر اس کو غسل کا حکم دیں۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آپ کے کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں ظاہر ہے جن کو ہم شامل نہیں کر پاتے، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور کئی SMS بھی ہیں، تو اس کے لیے آپ دارالفتہ سنت میں براہ راست اگر ٹیلی فون پر رابطہ کریں گے، دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دارالفتہ سنت کی فون سروس یہ آن رہتی ہے، تو اس پر آپ رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی بھی کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔